یہ قصہ بھی مثنوی شریف کا ہے۔ ایک شخص منڈی سے ایک دمبا خرید کر کے لایا۔ دمبے کی گردن میں رسی ڈال کر کے رسی پکڑ کر اسے گھر لا رہا تھا۔ رسی لمبی تھی، ایک سرا اس کا دمبے کی گردن میں بندھا ہوا تھا اور دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں تھا۔ دمبا پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ایک چور کی نظر اس پر پڑ گئی تو اس نے پیچھے ہو کر کے بڑی احتیاط سے رسی کو درمیان سے کاٹا اور دمبا لے کر کے چلتا بنا۔ وہ شخص بے خبری کے عالم میں رسی کا سرا پکڑے ہوئے جا رہا تھا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا دمبا چرا لیا گیا ہے۔ وہ اپنی دھن میں چلتا ہوا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جا کر کے اتفاقاً اس نے پیچھے دیکھا تو خالی رسی تھی اور وہ گھسیٹتی ہوئی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ دمبا موجود نہیں تھا۔ یہ پیچھے دوڑا، راستے میں دیکھا کہ کہیں کوئی مل جائے، لیکن کوئی نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص کنویں کے سرے پر کھڑا ہوا رو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جو کنویں کے پاس شخص کھڑا تھا اس نے بتایا کہ میری جیب میں ایک بٹوا تھا جس میں 100 روپے تھے۔ میں پانی پینے کے لیے نیچے جھکا تو بٹوا کنویں میں گر گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص کنویں میں جا کر کے میرا بٹوا نکال لائے، تو 50 اس کے اور 50 میرے۔ اس شخص نے سوچا، سودا برا نہیں ہے، میرا دمبا بھی 50 روپے کا تھا، اور اگر میں اس کا بٹوا یہاں سے نکال لاتا ہوں تو دمبے کی قیمت وصول ہو جائے گی۔ اس نے اپنے کپڑے اتارے اور کنویں پر رکھ دیے اور اندر چلا گیا۔ کافی تلاش کیا مگر بٹوا نہیں ملا۔ مایوس ہو کر کے باہر نکلا تو وہ آدمی بھی غائب تھا، کپڑے بھی غائب تھے۔ بیچارہ ننگے کا ننگا وہاں حیران کھڑا رہ گیا۔ بٹوا گرنے کا بہانہ کرنے والا شخص معلوم ہے کون تھا؟ دراصل وہی چور تھا جس نے رسی کو کاٹ کر کے دمبا چرایا تھا۔ اس نے پھر بٹوا گرنے کا بہانہ بنا کر کے اس بیچارے کے کپڑے بھی اتروا کر کے چرا لیے اور اسے ننگا کر کے رکھ دیا۔ دمبا چرانے اور کپڑے اتروانے والے کی مثال شیطان پر صادق آتی ہے۔ یہ ملعون اپنے دین اور مذہب سے غافل انسان کے پیچھے لگ کر ذکر و فکر کی رسی کو کاٹ کر کے دین اور مذہب لوٹ کر لے جاتا ہے، اور پھر اتنا بڑا عیار ہے یہ کہ انسان کو دنیاوی لالچ میں پھنسا کر اسے خواہشات کے کنویں میں دھکیل دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان کو ننگا کر کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے، شیطان نے آج کل نئی تہذیب کے ہاتھوں سب کو ننگا کر ڈالا ہے۔ ہر طرف فحاشی عریانی پھیلی ہوئی ہے۔ سچ پوچھئے تو سب کے سب یہ لوگ جتنے ننگے ہیں، لوگوں نے انسانیت کا لباس اتار دیا ہے اور ننگی تہذیب کو اپنا کر کے خود بھی ننگے ہو گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے۔